بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1254 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 87، 88 and 89۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا انہوں نے کہا، ما اخلفنا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدک تیرے وعدے کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ولیکننا حملنا لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے، اوزارا من زینت القوم قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ، وقذفناها چنانچہ ہم نے وہ آگ میں پھینک دیے، فکذالک اور اسی طرح القى السامری سامری نے بھی کچھ پھینکا، فاخرج پھر اس نے نکالا لہم ان کے لیے عجلا جسدا ایک بچڑا یعنی جسم، لہو خوار اس کی آواز تھی گائے کسی، فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا الہ یہ تمہارا معبود ہے، وہ الہ موسیٰ اور موسیٰ کا الہ معبود ہے، فنسیا پس وہ بھول گیا، افلا یرون کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجعو کہ بلا شبہ وہ بچڑا نہیں لوٹاتا، الیہم قولا کوئی بات ان کی طرف، ولا یملک اور وہ اختیار نہیں رکھتا، لہم ان کے لیے ضرا نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا۔ ترجمہ یوں ہے، کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا، نہ ہی وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ کہنے لگے قوم کے لوگ، ہم نے جو آپس میں وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے اس کے خلاف نہیں کیا۔ دوسری بات، لیکن قبطی قوم کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لدا تھا۔ تیسری بات، ہم نے اس کو سامری کے کہنے پر آگ میں ڈال دیا، دوسری سے سامری نے بھی اپنے ساتھ کا زیور ڈال دیا۔ چوتھی بات، پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا جس میں ایک آواز تھی۔ پانچویں بات، یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ۔ چھٹویں بات، موسیٰ تو بھول گئے۔ ساتویں بات، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، کوہ طور سے واپسی کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی گمراہی کی وجہ دریافت کی اور ان کو اپنا وعدہ بھی یاد دلایا اور یہ بھی کہا کہ تم نے یہ حرکت کرتے ہوئے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کے سامنے ان پر گزری ہوئی حقیقت کو بیان کیا جو ان آیات میں ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے بچڑے کی پوجا خود سے اختیار نہیں کی، بلکہ معاملہ یہ پیش آیا کہ سامری کے عمل نے ہم کو اس گمراہی پر مجبور کیا، اور ما اخلفنا موعدک بملکنا کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے اس کو نہیں توڑا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قبطی قوم کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لد رہا تھا۔ بنی اسرائیل قبطی قوم سے زیور چونکہ مصر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ رکھی تھی جو عارضی طور پر انہوں نے لیا تھا، اور وہ بوجھ ہمارے پر لدا ہوا تھا کہ قبطی قوم کے زیورات ہمارے پاس موجود ہیں، ایک بوجھ محسوس ہوا، بس ہم نے اس کو سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا۔
پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے ساتھ کا زیور اس میں ڈال دیا۔ ان آیتوں کی تفصیل سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل اور فرعون کی قبطی قوم دونوں مصر میں ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس وقت بنی اسرائیل قبطی قوم سے عارضی طور پر زیور لے کر استعمال کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی یہ رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے زیور کو عارضی طور پر لیتی ہیں، استعمال کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، پھر جب تقریب ختم ہو جاتی ہے تو واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح بھی بنی اسرائیل بھی قبطی چونکہ مالدار تھے تو ان کی معیشت مضبوط تھی، تو ان سے زیور لیتے تھے، استعمال کرنے کے بعد واپس لوٹا دیتے تھے۔ لیکن اب مصر سے جب نکل رہے تھے تو اس وقت میں قبطی قوم کے کچھ زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے تھے، چونکہ ایک امانت تھی اور ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا بنی اسرائیل کو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ زیورات چونکہ امانت ہے، اس لیے اس کو ایک گھڑے میں ڈال دو تاکہ اس کو جلا دیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے سب زیورات گھڑے میں ڈال دیے اور اس میں آگ جلا دی کہ زیورات پگھل کر ایک جسم ہو جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جائے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات اس گھڑے میں ڈال چکے تو سامری بھی مٹھی بند کیے ہوئے آ پہنچا، حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی ڈال دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا، فرمایا کہ ڈال دو۔ اس وقت سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جب ڈالوں تو آپ یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو سامری کے کفر اور نفاق کا علم ہی تھا، انہوں نے دعا کر دی۔ سامری نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے وہ مٹی تھی جس کو اس نے جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھایا تھا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھا لیا تھا کہ جس جگہ اس گھوڑے کا قدم پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشو و نما پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی کے کچھ آثار اس میں ظاہر ہونے لگے، جس سے سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں زندگی کے آثار رکھے ہوئے۔ شیطان نے سامری کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ اس کے ذریعے سے ایک بچڑا زندہ کر کے دکھلا دے۔ بہرحال اسی مٹی کے ڈالنے اور حضرت ہارون کی دعا کرنے کے ساتھ وہ سونے کا وہ جو جسم تھا جس کو جلایا گیا تھا ایک زندہ بچڑا بن کر بولنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ بھول بھٹک کر کہیں اور چلے گئے نعوذ باللہ۔ اس طرح سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو گمراہ کرنے کی سازش اور کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایک بچڑا زندہ بھی ہو جائے اور گائے کی طرح بولنے بھی لگے تو اے عقل کے دشمنوں یہ تو بتاؤ کہ اس سے خدائی کا کیا واسطہ ہے؟ نہ ہی یہ بچڑا کسی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ تم بات وہ ایک آواز تو نکلتی ہے لیکن جب تم اس سے کوئی بات پوچھو یا کوئی بات کرو کیا وہ تم کو جواب دے سکتا ہے؟ یا ایک کہ اس میں ان کے اندر کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے یا نقصان پہنچانے کی طاقت ہے؟ کچھ طاقت نہیں ہے۔ جس بچڑے کے اندر اس قدر قوت و طاقت نہ ہو تو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ اے بنی اسرائیل تمہارا اس معمولی سے بچڑے کو خدا بنا لینا یقیناً حماقت، بے وقوفی اور دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔